अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आखिर किसने दी हैं धमकियाँ बिलाल और मारिया को? कौन है वो जो इनकी जान का दुश्मन है और ऐसी क्या मजबूरी थी कि मासूम बच्ची को गोद में उठा के उसकी कस्में खाईं? अपनी जान की कसम खाते ना, अपने बेटों की कसम खाते या अपनी बीवी की कसम खाते, मासूम बच्ची को बलि का बकरा क्यों बनाया? चैनल से फिर से वीडियोस लगाना क्यों शुरू की? चैनल कितने का सेल हुआ था और आखिर फिर क्या हुआ कि फ़ौरन से अपनी कही हुई बात से मोहतरम फिर गए और फिर से उसी चैनल पे वीडियोस लगाना शुरू कर दी। और दूसरा चैनल भी रातों रात क्या कहते हैं कि उसकी तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर ली, सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, वॉच टाइम भी पूरा हो गया और अब अनकरीब वो चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। और आप ये मत समझें कि ये चैनल इसने सेल नहीं किया, इस चैनल का सौदा हो चुका है। बस अभी तक इसने चैनल उनके हैंड ओवर नहीं किया, मतलब कि अभी चैनल इसके पास ही है। ये सारी तफसीलात इस पे बात करूँगी और कौन है जो इनकी इस फेक कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जो माज़ी में इनके फेक कंटेंट में इनका साथी रहा है, लेकिन अब उसका कहना है कि मैं अब हरगिज़ इनके इस फेक कंटेंट का साथ नहीं दूँगी। और उसके बाद इसकी माँ लाहौर चली गई है, तो क्या हार्ट पेशेंट जो है वो एक कैंसर की मरीज़ा को सँभालेगी और 3 बच्चे सँभालेगी? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वीडियो आज जो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही हम सब ने वीडियोज़ लगाई कि चैनल सेल हो गया, चैनल सेल हो गया, मोहतरम साहब जो हैं वो फ़ौरन से अपनी कही हुई बात से फिर गए कि भैया हमने इंग्लिश कंटेंट लगाना है, हमने इंग्लिश कंटेंट लगाना है, हमारा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, हमारे व्लॉग छोटे होते हैं, हमारी अर्निंग नहीं होती, हम व्लॉग बना नहीं पाते, हमारा ये, हमारा वो, हमारा वैसे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं मानती नहीं हूँ ये बंदा जो खुद को कंटेंट क्रिएटर कहता था। एक ज़माना था कि ये लोगों को कहता था कि भई तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग जाहिल हो, मुझसे सीखो कंटेंट बनाना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह वीडियोज़ बनाई जाती हैं। आज ये बंदा आके कहे कि भई मुझसे वीडियो बन नहीं रही या मैं कर नहीं पा रहा, तो ये सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। और ये कहना कि भई 4-5 मिनट की वीडियो पे जो है वो कोई अर्निंग नहीं होती, ये उससे बड़ा झूठ। और फिर चैनल सेल करने के बाद ये दिखाना कि चैनल तो मेरे पास है, ये देखिए मैं इंग्लिश कंटेंट लगा रहा हूँ। तो क्या इंग्लिश कंटेंट जो तुम लगा रहे हो वो तुम्हारा तुम्हारा कोई गैबी मददगार है, कोई खुफिया तुम्हारे पास ताकतें हैं जो आके वीडियोज़ को एडिट करके लगाते हैं। आखिर उसके लिए भी तो टाइम निकालना ही पड़ता है ना, तो तुम अपना सिंपल व्लॉग एडिट करके लगाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं है। लेकिन इंग्लिश कंटेंट उसको एडिट भी करना, उसको लगाना, वो पता नहीं किधर से ये उठाते हैं और ये किस इस कंटेंट से इनको क्या फ़ायदा होता है। अभी मैं अक्सा अली जो इनके फैमिली फ्रेंड्स भी रहे हैं, सोनिया गोपाल की तरह, उनके चैनल पे भी सेम यही कंटेंट चल रहा है जो 72 के सब्सक्राइबर रखने वाला उनका मेन चैनल था। मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपसे शेयर करूँगी। जिस तरह सोनिया गोपाल के चैनल जो इन्होंने सेल किया, अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी बनाई, फिर दूसरा चैनल भी ग्रो करवा लिया खान जी से, तो खान जी ने भी कंट्रोवर्सियाँ बना के बड़े चैनल बना बना के सेल किए हैं। ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही कि आप सब लोग जो हो एक ग्रुप में काम कर रहे हो। बहरहाल हमें क्या, जो मर्जी करो आप लोग, लेकिन एक लोग एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगा के एक दूसरे को गंदा करके बार बार चैनल अब बनाना, जी मैं एक और चैनल बना रही हूँ, इसको सपोर्ट करें, अब दूसरे चैनल पे इनकी हकीकत बताऊंगी, अब तीसरे चैनल पे। तो आपको याद होना चाहिए कि खान जी ने भी कुछ ज़्यादा ही चैनल बनाए थे। बहरहाल क्योंकि चैनल चलाना शायद इनको इतना आसान नहीं लगता जितना इनको सेल करना, क्योंकि वो एक जो है अच्छी खासी बड़ी अमाउंट आपको मिल जाती है, तो आपको क्या ज़रूरत है फिर, जब आपकी फेस वैल्यू बनी हुई आप फिर बना लेते हो। दूसरी बार बुद्धू बना लिया अवाम को, तीसरी बार बना लिया, चौथी बार। तो इसी तरह अक्सा अली का भी जो मेन चैनल है जिस पे 72 के फॉलोअर्स हैं, उस पे भी सेम यही कंटेंट सोनिया गोपाल के चैनल पे जो सेल हुआ है, और सेम यही कंटेंट इसने भी लगाया, 2-3 इसने वीडियोस लगाई। लेकिन फिर इसको जब हमने इसको एक्सपोज किया, इस पे वीडियोस बनाई, तो ये जो कह रहा था कि जनवरी के लास्ट में मैं इस पे आऊँगा, फिर रातों रात ये वापस अपने चैनल पे आ गया। लेकिन आप ये बात ज़हन से निकाल दें कि ये चैनल सेल नहीं हुआ, ये चैनल इसकी कमिटमेंट हो चुकी है और शायद इसने इसके जो रकम तय हुई है वो भी ले ली हो, लेकिन ये चैनल अभी इसके पास है। लेकिन आपने ये बात मेरी नोट रखनी है कि ये चैनल सेल होगा, या ये होगा या फिर जो दूसरा इसने रातों रात मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया है वो।
تو یہ تو کام ان کے اب سے نہیں چل رہے، بہت پہلے سے چل رہے ہیں، اور درجنوں چینلز بنے بھی ہیں اور سیل بھی ہوئے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ آپ لوگوں کے لیے شاید یہ عجیب ہو، پہلی بار ہو، جو نئے فالورز ہیں وہ تو مان ہی نہیں رہے کہ بھیا اس نے چینل سیل کیا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی وہ ویڈیو لگاتا ہے بھولی عوام اس کے چینل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اب جی دونوں ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ شارٹ ویڈیو ایک لگائی ہے اس نے اپنی بیوی کی، جی وہ کہہ رہی ہے پتہ نہیں لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں، میں کسی کو بد دعا نہیں دوں گی، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی، یہ وہ، مطلب کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، آپ کو خود بھی پتہ ہے۔ آپ چینل گرو کرواؤ، سیل کرو، اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہمیں اس سے ہے کہ آپ نے لوگوں کے دل کو دکھایا، آپ نے ایک فیک کانٹینٹ چلایا، لوگوں کو آپ نے ڈپریشن کا مریض بنایا، لوگوں نے یہ جو کینسر کی مریضہ جس کے تم نے بال کٹوا دیے، ہیڈ شیپ کروا دی، اس کے آئیبرو کٹوا دی، یہ دیکھ دیکھ کے لوگ جس طرح ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ اب جی جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ریاکشن ویڈیوز بن رہی ہیں، بار بار بن رہی ہیں، تو اب یہ ایک اور نئی چال لے کے آ گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ ہمیں نا تھریٹس ہیں، ہمیں اب کالز آ رہی ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے ہمیں، اور یہ اب اس کو شاید اپنی کئی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے ہزار بار اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہیں، پہلے بھی آپ نے کئی بار اس طرح کا کانٹینٹ چلایا ہے بلال میاں کہ بھئی ہمیں ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ایک بار اسی طرح اس نے ایک بندی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی وائف کو اس کے گھر میں رکھا تھا، اور کئی دن تک اس نے کہا تھا ہمیں بھئی جان کا خطرہ ہے تو ہمیں کوئی جینے نہیں دے رہا، تو میں نے ماریا کو جو ہے وہ چھپا دیا ہے، تو ماریا کسی کو میں نہیں بتاؤں گا ماریا کدھر ہے۔ ماریا صاحبہ جو ہیں وہ رو رہی ہیں، ویڈیو کال ہو رہی ہے، ویڈیو کال پہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، اور بیچارے وہ کہہ رہا جی نہیں ماریا سامنے نہیں آئے گی، بچوں کو خطرہ ہے ماریا کی جان کو۔ اور اس کانٹینٹ کا حصہ بنی تھی ان کی کزن شمائلہ وسیم، جو اس بار صاف صاف انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں اس طرح کے آپ کے گندے کانٹینٹ، غلیظ کانٹینٹ کا حصہ بالکل بھی نہیں بنوں گی۔ اور جب انہوں نے یہ کانٹینٹ چلایا تھا شروع میں ہی کینسر کا، اس نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہوا ہے، اور اس نے صاف صاف بول دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ معمولی سا اس کا مسئلہ ہے، اس کی سرجری ہو سکتی ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر اس کو کینسر کا بول کے، کینسر بنا کے تو لوگوں کو بدھو بنا رہے ہیں۔ اب جی یہ جس دن آیا ہے لاہور، اس نے کہا بھی میں تو ایک دن میں ہی واپس جا رہا ہوں، گھر واپس جا کے بھی اس نے یہی بولا، لیکن کل کی ویڈیو میں اس نے بول دیا کہ میں 2-3 دن لاہور رہ کے آیا ہوں، اور میری سبسکرائبر ہیں جو ان کی پڑوسن ہیں، انہوں نے مجھے ایڈوانس میں بتا دیا تھا جس دن یہ لاہور گئے تھے کہ سسٹر یہ پوری فیملی لاہور میں ہے، یہ ہمارے نیبرز ہیں، ہم نے خود ماریا اور بچوں کو دیکھا ہے، یہ پوری فیملی لاہور میں ہے، اور یہ وہاں پہ 2-3 دن سٹے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں، اماں جو ہے ماریا میڈم کی اماں، وہ تو جا رہی ہیں واپس گھر، تو آپ مجھے بتائیں کہ بلال صاحب کی اماں کیا وہ 3 بچوں کو سنبھال پائیں گی، جن کا دل بقول بلال صاحب کے وہ دل کا سائز بڑا ہو گیا، اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور وہ تو نہ کوکنگ کر سکتی ہیں، نہ وہ کوئی کام کر سکتی ہیں، وہ 24 گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں، اور یا پھر وہ آرام کرتی ہیں۔ کیا وہ کینسر پیشنٹ کو سنبھالیں گی؟ کیا وہ اس کے 3 بچوں کو سنبھالیں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ صرف آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اماں کو لے آیا، کام سارا ماریا نے خود ہی کرنا ہے، کیونکہ ماریا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کانٹینٹ کریٹر صاحب جو ہیں یہ کیوں نہیں گھر میں ویڈیو بناتے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جب گھر میں ویڈیو بنائیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات سے پول کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی ہماری جو ہے نا مطلب کسی بھی ہمارے رویے سے، بیہیویئر سے، یا کسی بھی ایکٹ سے یہ بات کھل سکتی ہے جو ہم نے جھوٹ بولا ہوا ہے۔ تو جب یہ گھر جاتا ہے ماریا لیٹ جاتی ہے، ماریا بے بسی کی حالت میں یا تو بیٹھی ہوتی ہے، بس اس نے 1-2 کلپ بنانے ہوتے ہیں گھر میں ڈر ڈر کے کہ کہیں ہمارا بھانڈا پھوٹ نہ جائے، اور اس کے بعد یہ گاڑی میں بیٹھ کے ہی ویڈیو بناتا ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے جو آدھے آدھے گھنٹے کی بھی ویڈیوز بناتا رہا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کا پورا پورا دن ویڈیوز بنانے میں گزرتا تھا، جو مطلب ایک دن میں کئی چینلز پر کام کرتا رہا ہے، ٹک ٹاک پہ کام کرتا رہا ہے، اور ایک دن میں انہوں نے کئی ویڈیوز کو شوٹ کر کے مختلف اپنے 2-3 چینلز پہ یہ لوگ لگاتے تھے، اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز یہ الگ بناتے تھے۔ تو ہم جتنا اس کو جانتے ہیں نا، یہ خود بھی اتنا خود کو نہیں جانتا ہوگا کہ یہ کتنا مطلب شیطانی مائنڈ بندہ ہے، اور اب ہم کیسے مان لیں کہ اس سے ویڈیوز بن نہیں رہی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اپنی معصوم بچی کی قسمیں کھا رہا ہے، مطلب کہ ہم سچے ہیں، ہم نے چینل نہیں سیل کی۔ تم چینل سیل کرو یا کچھ بھی کرو، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ تم نے یہ جو کینسر کا کانٹینٹ چلایا ہے نا، یہ جھوٹ ہے، اور یہ تم نے چلایا ہے چینل راتوں رات گرو ہو، اور اس سے مجھے ایک بڑی رقم جو ہے نا میں اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔
تو جتنا وہ کہتے ہیں نا جھوٹ جتنا مرضی آپ بول لیں، آپ کا جتنا مرضی اسکرپٹ جو ہے وہ ایسا ہو بھئی کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی رویے سے، بات سے یا کسی چیز سے بھی آپ کا کبھی نہ کبھی یہ چیزیں جو ہے نا دیکھنے والوں کو ظاہر ہو ہی جائیں گی کہ آپ ایک جھوٹے اور مکار انسان ہیں، اور پہلے بھی ہوئی ہیں، ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں آپ نے جب جب کی ہیں تو آپ کو لوگوں نے آپ کے منہ پہ تھوکا ہی ہے، آپ کو عزت نہیں ملی۔ اپنا چہرہ کبھی دیکھو شیشے میں، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا جو چہرہ ہے نا اس کے اوپر کس قدر پھٹکار پڑتی ہے۔ اپنی پرانی ویڈیوز دیکھو، تمہارے تو چینل سیل ہو گئے ہیں، لوگوں کی ویڈیوز میں تمہاری پکچرز بھی پڑی ہوئی ہیں، تمہاری ولیمہ سیرمنی کی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اس میں دیکھو تم اچھے خاصے تھے، اچھے بھلے تھے تم لوگ، لیکن تم لوگ یہ گندے کام کر کے نا دونوں میاں بیوی نے اپنی شکل کو بھی بگاڑ لیا ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، اور اپنے معصوم بچوں کی قسمیں مت کھاؤ، ان کو بلی کا بکرا مت بناؤ۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔